اور خیر بانٹنے والے رب کے محبوب ہوتے ہیں۔ بچپن اچھا تھا، ناراض ہو کر فوراً سو جاتے تھے، اب دل دکھتا ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی۔ اس دنیا میں تمہیں جو کچھ ملتا ہے اسے عزت مت سمجھو، یہ امتحان ہے، اور اگر تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو، یہ بھی امتحان ہے۔ ہمیشہ دعا کرو آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھیں، دل بدترین کو معاف کر دے، دماغ برے کو بھلا دے، اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے، آمین۔ خوبصورت شکل کی جگہ خوبصورت نصیب کی دعا کیا کرو۔ خوبصورت تو گلاب بھی ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو بھی پھینک دیتے ہیں۔ ساری روشنی اللہ کے پاس ہے، سارے حل اللہ کے پاس ہیں۔ لوگوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں باہر لے آئیں یا قضا کر دیں۔ جب ساری طاقت اللہ کی ہے اور سارے لوگ اللہ کے ہیں تو اس کے دروازے پر جانا ہے، اس سے مانگنا ہے جہاں دینے والا سخی اور بے نیاز ہے۔ وہ در جہاں دے کر جتلایا نہیں جاتا، وہ در جہاں سے بندہ کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہر چیز پر صبر نہیں آتا اور ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا، مگر وہ جو شہرک سے بھی قریب ہے وہ جانتا ہے اس تکلیف کو جس سے تم تنہا لڑ رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہارے لیے یہ سب مشکل ہے، وہ تمہارے ہر آنسو اور ہر صبر کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، پس صبر کرو، صبر جمیل، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر کوئی مجھے 100 ثبوتوں کے ساتھ بھی یقین دلائے کہ انسان کبھی نہیں بدلتا، تب میں ہر ثبوت کے 100 ٹکڑے کر کے اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں انسان سے زیادہ جلدی بدلنے والی اور کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ انسان بدل ہی جاتا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی عزت دینے والا ہو اور محبت جتلانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ خراب سے خراب انسان اور غلط سے غلط کام کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے رہو، اگر تم بہک جاتے ہو تو وہ تمہیں راہ راست پر لائیں گے، اگر تم گمراہ ہوگے تو وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اگر تم بھول جاؤ گے تو تمہیں یاد دلائیں گے، اور اگر تم جاہل ہو تو وہ تمہیں سکھائیں گے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا لوگوں کے طنز سوال، غلط فہمیاں، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان ہی روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے اور دلوں کو سکون مل جائے۔ انسان کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ درد بھرا سبق وہیں سے ملتا ہے جہاں وہ سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ جب آپ زندگی کو بہت قریب سے جان لیتے ہیں تب آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں بچتی کہ فالتو باتوں اور لوگوں کے منفی رویوں پر وقت ضائع کریں۔ مجھے ایسے انسان مکمل طور پر میچیور لگتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ سکون میں رہیں، بدنیتوں کے گھر کبھی نہیں بستے، نہ ہی ان کی پوری پڑتی ہے اور نہ ان کے پاس برکت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا فکر، آپ کو بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پہلے سے ہی کھپے کھپائے ہیں۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا، بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ کرموں کی مار خاموش ضرور ہوتی ہے مگر جب لوٹتی ہے تو حساب بھی سخت لیتی ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ ڈھنگ کی بات کہے کوئی تو بولوں میں بھی، مطلبی ہوں کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں، بزم احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، مطمئن دل ہے بہت جب سے الگ بیٹھا ہوں۔
دشت تنہائی میں جینے کا سلیقہ سیکھیے، شکستہ بام و در بھی ہم سفر ہو جائیں گے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ان کا خیال رکھنا پڑے گا تاکہ صلہ رحمی کا ثواب ملے۔ کردار اور خلوص کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کردار کے بغیر خلوص اور خلوص کے بغیر کردار، دونوں پہ سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں کتابوں سے سیکھنے کا وقت ملتا تھا تو بہت نیند آتی تھی، آج زندگی نے سکھایا تو نیند کیا ہوش اڑ گئے۔ جب انسان نے پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تھا تو وہ جان گیا تھا کہ وہم حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ معیار کو تعداد پر ترجیح دیں، ایک ہیرا 1000 پتھروں کے برابر ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مرد کی اصل مردانگی اس کے غصے میں نہیں بلکہ اس کے صبر اور اپنی عورت کے لیے اس کی نرم مزاجی میں چھپی ہوتی ہے۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہیں۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن پانی کو مچھلی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری قیمت تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ 4 لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کی عقل کا معیار ہے۔ لوگ آپ کی خوشی میں نہیں، آپ کی غلطی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اوقات اور باتیں اتنی بڑی بڑی، وہ بھی تکبر کے ساتھ۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ ایک دانا کا فرمان ہے، کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں جس نے آپ کے کردار، مالیات یا تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ سانپ کھال تو بدل لیتا ہے لیکن وہ رہتا سانپ ہی ہے ہمیشہ۔ دعاؤں کی ڈور سے بنے تعلقات رابطوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہو یا نہ ہو، ہماری زندگی میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔